میرے دوستوں اور بزرگوں، میں قرآن کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ اس قرآن میں کیا کچھ ہے اس کی ایک پوری تفصیل، اور لوگ آپ کو آج کمپیوٹر پر بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ الفاظ کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، آیتیں کتنی ہیں، منزلیں کتنی ہیں، صورتیں کتنی ہیں، کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے، زیر زبر کتنی بار آئے ہیں، کتنے زیر کتنی زبر، اس کو 19 کے عدد پر تقسیم بھی کیا ہے پورے قرآن کو، کیونکہ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں، پورے قرآن کو 19 پر تقسیم بھی کیا۔ یہ جو کچھ اس میں ہے، ظاہر بھی اس کا باطن بھی، قرأتیں ہیں، قرأت سبعہ، قرأت عشرہ بتائی جاتی ہے، اس پر پڑھا گیا۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ میں اور آپ اس قرآن کا اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، آپ نے ہمیں سمجھایا، سکھایا، اور پھر علماء امت نے، علماء اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیریں کی ہیں۔ اپنی رائے سے تفسیر کرنا، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے، اور آج کل یہ بیماری بہت ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اٹھتا ہے، تفسیر بیان کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی کچھ ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ احتیاط نہیں کرتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ لفظ تو نہیں بدل سکتے، معنی بدل دیتے ہیں، تفسیر بدل دیتے ہیں۔ تو ہم جان لیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ ایک بات آپ نے سن لی۔ دوسری بات، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ کیوں؟ کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو بولنے والا ہے اس کی صفت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی صفات بھی مخلوق، اونچی کہیے، نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، ہارون رشید اور مامون رشید، عباسی دور کے حکمران، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں یہ مسئلہ چھیڑا گیا۔ تو سرکاری کا مطلب گورنمنٹ، حکومت کا موقف، حکومت کے لوگ جو سرکاری درباری کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کلمہ حق کہا اور کہا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ چونکہ اپنی بات کر چکا تھا، اس نے اپنی توہین سمجھی کہ میری بات کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ آپ کو کوڑے مارے گئے، ہتکڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں پہنائی گئیں، سزائیں دی گئیں، لیکن آپ نے فتویٰ نہیں بدلا، کلمہ حق بلند کیا۔ کپڑے اتار دیے گئے، صرف آپ کی تہمت، جو جس کو لنگی دھوتی آپ کہیں، باقی جسم سے کپڑے اتار لیے۔ علماء نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں، زنجیریں پہنائی ہوئی تھیں، آپ کی وہ لنگی
تہبند کھلنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا پردہ رکھ۔ دنیا نے دیکھا 2 ہاتھ ظاہر ہوئے اور انہوں نے وہ کپڑا مضبوطی سے باندھ دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ ٹکٹکی پہ آپ کو باندھ کر کوڑے مارے گئے۔ جب کوڑے مارے جا رہے تھے آپ ہر بار یہی کہہ رہے تھے قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ جسم جلد چھل رہی تھی، خون رس رہا تھا۔ ایک شاگرد نے کہا مجھے بات کرنے دو، آگے آیا، حضرت یہ لوگ ناسمجھ ہیں، آپ جیسا عالم مائیں روز روز نہیں جنیں گی، ہم کہاں سے آپ جیسا لائیں گے؟ وقتی طور پر جان بچانے کے لیے ان کے سامنے کہہ دیجئے، دل سے آپ اپنے فتوے پر قائم رہیے، جان بچ جائے۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، فرمایا مجھے مسئلہ معلوم ہے، اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں، یہ دیکھنے والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ کہیں گے کوڑے پڑے تو امام صاحب نے فتویٰ بدل دیا، میں جان دے دوں گا، ایمان نہیں دوں گا، غلط بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔ تو ہم جان لیں کہ قرآن اللہ کی صفت، اس کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ تیسری بات یہ بھی کہہ دوں آپ سے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہے۔ پہلی کتابیں 104 صحیفے نازل ہوئے آسمان سے، کتنے؟ یاد کر لیجئے کتنے؟ 104۔ ان میں سے 4 بڑے مشہور، زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ باقی 100 قرآن میں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس پر ہوئے، تو 104 صحیفے نازل ہوئے۔ ان میں پہلے جتنے تھے تحریف کے معنی تبدیلی، بدل دیا جاتا رہا، لفظوں کو اور آگے پیچھے کیا جاتا رہا، مگر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابیں، پہلے صحیفے اپنی اصل میں موجود نہیں ہیں، آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ لیں۔ مثلاً آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو انجیل کو عیسائی بائبل کہتے ہیں، اناجیل اربع ان کے پاس ہے۔ برناباس کو وہ مانتے نہیں ہیں، انجیل برناباس، کیونکہ اس میں ہمارے نبی کا بہت ذکر ہے تو وہ اس کے قریب نہیں آتے۔ باقی ان کی ہر 100 سال کے بعد وہ اس انجیل میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس ہے اردو میں، انگریزوں کے پاس ہے انگلش میں۔ آپ ناروے چلے جائیں تو نارویجن میں ہوگی، آپ جرمن میں چلے جائیں تو جرمن میں ہوگی، فرانس میں چلے جائیں تو فرینچ میں ہوگی۔ تو وہ تو پتہ نہیں اصل لفظ کیا ہے، یہ تو سارے اس کے ترجمے ہوئے، اور یہ مختلف ورژن ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں۔ قرآن ایک زبان میں ہے، پوری زمین پر کوئی پڑھے یا آسمانوں میں پڑھے، ایک ہی زبان میں ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ، اس کا کوئی زیر زبر بدلا جا سکتا نہیں۔ 4 سال 5 سال کے بچے پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، 8 سال کے 9 سال کے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ جب اس قرآن کو اٹھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم سارے نسخے تو اٹھا سکتے ہو، دلوں سے کیسے نکالو گے؟ یہ تو یاد کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پھر کرتا چلوں
ابھی میں نے آپ کو بتایا قرآن کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو جو یاد کر لے اس کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ کر رہا ہوں. وہ لوگ جو بات بات پر فتوے لگاتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ قرآن کا حافظ تو اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، پھر جو یاد کر لے اس کو حافظ کیوں کہتے ہو؟ یہاں شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ حافظ تو اللہ ہے. فتوے دینے کا بہت شوق ہے، یاد کرنا نازل ہونا اور بات ہے. بہرحال یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، یہ ابھی تک جواب ان پر قرض ہے، وہ پہلے جواب دیں پھر آپ کو مزید بتاؤں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے اس کو لے کر کون آئے؟ جبریل امین. اللہ نے امین فرمایا، وہ امانت دار ہیں، ان پر کوئی شک کیا جا سکتا نہیں.